نہیں یہاں سے ہے نا سورج پڑ رہا ہے، یہ ماحول بناؤں نا تو وہ سورج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر صاحب بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی قوموا للہ قانتین، نبی علیہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ میرے دوستو، یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ہے، بعض اوقات تو انسان کی نماز ہوتی ہی نہیں، اور بعض اوقات اگر نماز ہوتی بھی ہے تو اس کا آدھا ثواب، چوتھا ثواب، 10واں حصہ ثواب ملتا ہے۔ نماز وہ قبول ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق ہوگی۔ مثال کے طور پر بہت بڑی بدعت اور بہت بڑی خرافات اس زمانے کے اندر مسجد کے اندر کرسیوں کا رکھنا ہے۔ کوئی آدمی اگر معذور ہے اور اتنا معذور ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا اور بیٹھ نہیں سکتا، اس زمانے کے اندر لوگ گھروں سے اتنا چل کے آتے ہیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ جب وہ کھڑے رہتے ہیں اور مسجد میں آئیں گے اور آ کر کرسی پہ بیٹھ جائیں گے۔ بھائی یہ قیام فرض ہے، قیام کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ رکوع فرض ہے، رکوع کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ کسی آدمی کو اگر تھوڑی سی تکلیف ہے تو وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، اور اگر گھٹنے کا مسئلہ ہے تو پھر کھڑا ہو کے اور گھٹنے میں بیٹھ جائے۔ لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، ہوتا یہی ہے، بلکہ اس زمانے کے اندر لوگ تو یہ چاہتے ہیں اللہ مجھے جب وہ تھوڑی سی کوئی تکلیف دے دے تاکہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں۔ یہ جو اللہ نے کہا قوموا للہ قانتین، نماز عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ادا کرو، اور کرسی میں کون سی عاجزی اور انکساری ہوگی؟ وہ تو بڑا بن کے جب وہ آ کے بیٹھے گا اور ذرا سی تکلیف۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ کو دیکھا وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جب جائزہ لیا تو فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ان کے مقابلے میں آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت زیادہ تکلیف ہے بواسیر کی، باسور کے اندر مبتلا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول بواسیر کے اندر مبتلا ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھو؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل نہیں، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوکڑی مار کے نماز پڑھتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے۔ یہ کرسیوں کا تصور اس زمانے کے اندر جو وہ بہت بڑی بدعت اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی گستاخی اور نافرمانی کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے تکیہ رکھ لیا، آپ نے اٹھا کے تکیے کو پھینک دیا۔ انہوں نے لکڑی اٹھا کے سامنے رکھی، آپ نے لکڑی کو اٹھا کے پھینک دیا۔ کوئی آدمی اگر اتنا مجبور ہے، معذور ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی جھکنے سے تکلیف ہوگی تو آپ زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ محمد اور رسول اللہ نے زمین پہ نماز پڑھی ہے۔ اور کوئی آدمی اگر اتنا پریشان ہے، بیماری سے نے مجبور کیا ہوا ہے، تو وہ کوئی عصا لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر کے اندر ہیں، بیماری بھی ہوتی تھی اور بڑھاپا بھی تھا،
تو آپ نے باقاعدہ مسجد جب ممبر کے ساتھ جب وہ ایک ستون بنایا ہوتا جس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے، آپ ہاتھ رکھ کے وہ کھڑے ہو جایا کریں، کوئی ایسا انتظام کر لیں۔ اور پھر کرسیوں کا صبر ہے، میں عرب ممالک کے اندر دیکھو گے وہ کرسی ایسی لے کے آتے تاکہ پیچھے سپورٹ اور ٹیک ہو، تو وہ زمین پہ بچھا کے پڑھتے۔ میں نے کل تبلیغ جماعت والوں کو دیکھا مسجد کے اندر انہوں نے اس طرح کی کرسی تھی کہ اس پہ ٹیک لگا کے وہ نماز پڑھتے تھے، اور پھر جب اس کے بعد اس کو جب وہ کلوز کر لیتے تھے۔ کوئی اگر ایسا مسئلہ ہے تو نماز کا مقام جب وہ صفوں کو تو برباد نہ کریں، لیکن لوگوں کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کرسی کنارے پہ بچھا دی جائے، لیکن وہ امام کے پیچھے بھی بالکل آ کے کرسی وہ ڈال کے اور وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیتے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ صفیں جو وہ پامال ہو رہی ہیں اور جب وہ نماز ہماری پوری اور بھی رہی ہے۔ یعنی میرے دوستو، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس زمانے کے اندر۔ یہ جو خرافات، یہ جو بدعات شروع ہو گئی ہے، رسم بد شروع ہو گئی ہے، اس سے کسی طرح ایک آدمی کو ڈاکٹر نے منع کیا، واقعی وہ اتنا معذور ہے، اتنا مجبور ہے، تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ذرا سی کوئی تکلیف ہے فوراً ہی کرسی اٹھائی اور اس پہ بیٹھ کے، ایسا نہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی کو یہ کندھوں کا مور کا مسئلہ ہے تو میرے دوستو، یہ جو ہے یہ ہاتھ، بایاں ہاتھ، یہ 3 منٹ آپ یہ زور سے دبا لو۔ جس آدمی کی کمر ایسی جھکی ہوئی ہے، 3 منٹ دبانے سے، 3 منٹ دبانے کی وجہ سے جو ہے نا، آپ دیکھو گے کہ اس کی کمر جو وہ سیدھا ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی سے 7 والی انگلی ہے، اسے زور سے دبائیں۔ اگر ایسا نہیں دبایا جاتا تو کوئی سی پنسل وارا سے اتنا زور سے دبائیں۔ آپ نے زور سے دبایا اس کو تو آپ دیکھو گے کہ انسان کی کمر جو وہ جھکی ہوئی کمر بھی پھر اوپر جب وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ جو پیچھے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دردوں کے لیے، یہ دردوں کے لیے، اور یہ ساری چیزیں دبا لیں۔ کم از کم کسی سے کوئی مشورہ کر لیں، اور اگر کوئی معالج ایسا ہے، ڈاکٹر ایسا ہے، مسلمان ڈاکٹر ایسا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے، تو وہ تو مجبوری ہے، لیکن اللہ کے واسطے جب وہ اس طرح کی نمازیں ادا نہ کریں۔ چل کے آپ آتے ہو ٹھنڈے موسم میں وضو کرتے ہو، اس کے بعد مسجد میں آ کے جب کوئی بھی چیز نہیں ملے گی تو آنے کا جب فائدہ کیا؟ ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے کو نے تیسرے کو دیکھا، اور کرسیاں جب بعض علاقوں کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھر سے ٹوپی نہیں لے کے آتے، لوگوں نے ٹوپیاں لے کے رکھی ہیں، وہ ٹوپیاں۔ اور بعض علاقوں میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جب انہوں نے صوفے سیٹ مسجد کے اندر لگا دیے، اور پھر اتنی واحیات ہے کہ اللہ کا گھر، مساجد، خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہاں کرسیاں بچھا لی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو لوگ ایسا کرتے کہ کرسی کے پہ بیٹھنے پہ وہیں جب مجلس قائم کی جاتی ہے، دنیا بھر کی